السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے ہم عزیز دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان گناہ کرنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرے گا جو گناہ بھی کرے گی اور اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرے گی۔ آپ ذرا امیجن کریں، یہاں پر بتایا پتہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو توبہ انسان کی کتنی زیادہ پسند ہے۔ آنکھ سے ایک آنسو کا قطرہ گرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جس انسان کو توفیق دے دیتا ہے نا، یہ اس انسان کی خوش قسمتی ہے۔ آپ ذرا امیجن کریں کہ ایک نوجوان ہے، کوئی انسان لگا لے، چلے نوجوان کو چھوڑیں، وہ گناہ کرتا ہے، اس نے گناہ کر لیا اور ایسے ہی سو گیا، رات کو سو گیا۔ صبح اٹھ کر اسے کوئی آ کر ہلائے، بھائی اٹھو بہنا اٹھو، وہ کہے گا کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے؟ وہ دیکھو باہر آ کر ذرا دیکھو، سورج مغرب سے نکل آیا ہے۔ اوہو یہ کیا ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ جب سورج مغرب سے نکل آئے گا تو توبہ کے دروازے بند ہو گئے، تب تو انسان کی توبہ نہیں قبول ہونی۔ ذرا امیجن کرے اس وقت ہمارے اوپر کیا بیتے گی، اس انسان کے اوپر کیا بیتے گی۔ ذرا سوچیں کہ وہ انسان تو لٹ گیا، برباد ہو گیا، مر گیا۔ میں کہتا ہوں کہ وہ بس اس کے سب کچھ ہی اجڑ گیا اس کا۔ تو کیا ہم کس بھول میں ہیں؟ موت کا نہیں پتہ، نوجوانوں کو موت آ رہی ہے، گناہ کرتے ہیں، ذرا اس کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ اللہ تعالیٰ کو کس قدر ناراض کرنے والا ہے۔ یار اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گئے ہیں تو ذرا سوچو کہ ہم نے منانا بھی تو ہم نے ہے نا، اگر ناراض ہم نے کیا منانا بھی ہم نے۔ ماں کو اگر ہم ناراض کر دیتے ہیں تو کون مناتا ہے؟ ہم ضرورت پڑتی ہے ہم پھر مناتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں تو منانا بھی تو ہم نے ہے نا، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی مخلوق ہیں۔ تو اگر ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں تو ہم نے ہی اللہ تعالیٰ کو منانا ہے۔ وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کر لیں، وہ وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کو منا لیں، آنسو بہا لیں۔ اللہ تعالیٰ کو قطرے آنسو کے بہت پسند ہیں کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے جو نکلتے ہیں۔ تو اپنے اولادوں کو سکھائیں، خود کو سکھائیں، خود کو اس چیز کی عادت ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ کو نا بندے کا پلٹنا بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کم از کم بندہ اکڑا تو نہیں نا۔ اس انسان کے لیے بربادی ہے جو اکڑ گیا، وہ انسان برباد ہو گیا، وہ انسان اجڑ گیا جو اکڑ گیا، گناہ کر کے اکڑ گیا۔ نہیں، میں نے نہیں توبہ کرنی، میں کون ہوتا ہوں توبہ کرنے والا؟ ٹھیک ہے گناہ ہو گیا، اچھا اللہ معاف کرنے والا، اللہ تعالیٰ آپ ہی جو ہے جنت دے دے گا، جنت اللہ نے ساڑھے واسطے بنائی ہے۔ یہ سب سے غلط بات ہے۔ آپ گناہ کرتے ہیں، آپ کا فرض ہے اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس انسان سے بھی زیادہ انسان کی توبہ پر خوش ہوتے ہیں جس انسان کی کوئی گمشدہ چیز مل جاتی ہے، اور وہ بھی جنگل سے گمشدہ چیز ملتی ہے، وہ انسان کتنا خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ خوش ہوتے ہیں جب انسان پلٹتا ہے۔ پلٹیں، اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹیں۔ دیکھیں ہم نے اگر اللہ کی طرف نہیں پلٹنا تو کس کی طرف پلٹنا ہے؟ کس کی طرف پلٹنا؟ ہمیں اس دنیا نے کس دھوکے میں ڈال دیا؟ پیسے کی ہوس، مطلب مال جمع کر لیں، اس کو راضی کر لیں، یہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ دیکھیں دنیا کو آپ راضی نہیں کر سکتے، اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ناراض اگر آپ نے کیا ہے تو خوش بھی آپ نے ہی کرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ تو بہانے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہانے دیتا ہے کہ دیکھو یہ کام کرو جنت ہے، یہ کام کرو جنت ہے، ایسے کرتے جاؤ جنت ہے، ایسے کرتے جاؤ جنت ہے۔ تم میرے پاس ایک آنسو آ کر میرے ڈر کی وجہ سے بہا لو، میں تمہیں جنت تمہیں دے دوں گا۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ تو بار بار انسان کو چانس دے رہا ہے، بار بار اللہ تعالیٰ انسان کو موقع دے رہا ہے، تو انسان ہی غافل ہے۔ اب ذرا سنیے گا کہ انسان کی توبہ کے اوپر شیطان کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان 40 سال تک گناہ کرتا ہے اور اس کی بلائی اس کے گناہ کے اوپر غالب نہیں آتی۔ مطلب کیا کہ وہ نیکیاں کرتا ہے لیکن گناہ کا جو وزن ہے وہ نیکیوں سے زیادہ ہے، گناہ زیادہ ہیں اس کے، لیکن اس کے جو بلائی ہیں، نیکیاں ہیں، وہ گناہوں کو نہیں مٹا پاتی 40 سال تک۔ تو شیطان اتنا خوش ہوتا ہے تو وہ انسان کے ماتھے کے اوپر بوسہ دیتا ہے، انسان کے ماتھے کو چومتا ہے اور چوم کر کہتا ہے کہ اے بندے تو کبھی فلاح نہیں پا سکتا، تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں نے تجھے گمراہ ہی اتنا کر دیا ہے کہ اب تو کبھی بھی جو ہے فلاح پا ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لیکن اگر اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے دے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دے، اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس گمراہی سے نکال،
اللہ تعالیٰ میں مجھ سے خطا ہو گئی ہے، میں ساری زندگی میں نے گمراہی کے اندر گزاری ہے، مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور شیطان پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ہائے افسوس، ہائے افسوس، تو نے مجھے ساری زندگی اتنا خوش کیا، ساری زندگی میں نے تجھے گمراہی کے اندر ڈالے رکھا، اینڈ پہ آ کے تو نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی، اینڈ پہ آ کے اللہ نے تجھے توفیق دے دی معافی مانگنے کی، اور اللہ تعالیٰ نے تو تجھے 1 منٹ سے پہلے معاف کر دیا، تو میری تو کیے کرائے پر سارے پر پانی پھر گیا۔ تو شیطان کے یہ الفاظ ہوتے ہیں، وہ افسوس کرتا ہے۔ تو ذرا سوچیں کہ ہم نے کس کو خوش کرنا ہے، اللہ کو خوش کرنا ہے یا شیطان کو خوش کرنا ہے؟ گناہ ہو جاتے ہیں، دیکھیں انسانوں سے ہی غلطیاں ہونی ہیں، جانوروں سے غلطیاں نہیں ہونی، انسانوں سے ہونی ہیں۔ گناہ اگر ہو جاتے ہیں نا تو توبہ بھی ہم نے ہی کرنی ہے، وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کر لیں، ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ بہت سے نوجوانوں کی موتیں آپ نے دیکھی ہیں، قیامت کا کچھ پتہ نہیں ہے، اینڈ آف ٹائم کا نہیں پتہ، مغرب سے سورج کب نکلا نہیں پتہ، ہماری موت کب ہو جائے نہیں پتہ۔ تو پھر ہم کس بھول میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ ان لوگوں کے الفاظوں کے اوپر میں حیران ہوتا ہوں، پریشان ہوتا ہوں۔ کتنے بولے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ابھی بڑی عمر پڑی ہے، کر لیں گے توبہ، بڑی عمر پڑی ہے، کر لیں گے نیکیاں، بڑی عمر پڑی ہے۔ کوئی عمر نہیں پڑی ہوئی، کوئی عمر نہیں پڑی۔ یہ پتہ تب لگتا ہے جب موت سر کے اوپر کھڑی ہوتی ہے، اور 1 سیکنڈ کا بھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مغفرت کے لیے دعا ہی کر لیں۔ تو وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کر لیں۔